اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج میں ہم علاج بالدعا پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ ہے باب جہارم، چیپٹر نمبر 4۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ایسے ہی حکیمانہ ارشادات گرامی فرمائے کہ قیامت تک علم طب و حکمت کو ان پر ناز رہے گا۔ مثلا آپ کے اس فرمان علی میں ذرا غور فرمائیے کہ اس میں کتنی حکمتیں مضمر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معدہ بدن کے حوض کی مانند ہے اور رگیں معدے کی طرف آنے والی ہیں۔ اگر معدہ تندرست ہو تو رگیں تندرستی لے کر واپس آتی ہیں، اگر معدہ فاسد ہو تو رگیں بیماری لے کر لوٹتی ہیں۔ معدے کو عربی میں المعدہ اور انگریزی میں سٹامک کہتے ہیں۔ اس میں غذا ہضم ہوتی ہے۔ یہ غذا کی نالی کا سب سے فراغ حصہ ہے۔ اس کی شکل مشک جیسی ہوتی ہے۔ یہ جوف شکم کے بالائی اور وسطی حصے میں واقع ہوتا ہے۔ معدہ تقریباً 12 سے 15 انچ تک لمبا اور 14 انچ چوڑا ہوتا ہے۔ خالی حالت میں اس کا وزن تقریباً 6.5 اونس ہوتا ہے۔ اس کے بائیں سرے پر تلی ہوتی ہے۔ یہ سرا باقی حصوں کی نسبت بڑا ہوتا ہے اور غذا کی نالی کے سوراخ سے 2-3 انچ باہر کی طرف ہوتا ہے۔ دایاں سرا جو کہ مشک کے منہ کے مشابہ ہوتا ہے، جگر کی زیریں سطح کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا سوراخ 12 انگشتی آنت کے سوراخ میں ملا رہتا ہے۔ اس سوراخ میں ایک ڈھکنا سا ہوتا ہے جو غذا کو آنت سے معدے میں واپس آنے سے روکتا ہے۔ معدے کی ساخت میں 4 طبق ہوتے ہیں۔ اوپر والا طبق آبدار جلی کا، جس کے نیچے والے عضلاتی، اور اس کے نیچے خانہ دار جلی کا جس میں عروق اور اعصاب ہوتے ہیں۔ چوتھا اندرونی لابدار جلی کا ہوتا ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے غدود ہوتے ہیں جس میں رطوبت معدی یا عروق ہاضم پیدا ہوتا ہے جو غذا کو ہضم کرتا ہے۔ بلا شبہ جسمانی صحت کے لیے معدے کی حفاظت از بس ضروری ہے، کیونکہ انسان جو بھی غذا کھاتا ہے وہ معدے میں جاتی ہے اور وہاں جا کر کیمیوس اور کیلوس میں تبدیل ہو کر جسمانی تعمیر و توانائی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے معدے کی درستگی کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ القبض ام الامراض کا مقولہ مشہور و معروف ہے۔ قبض سے بچنے کنسٹیپیشن، قبض سے بچنے اور معدے پر بوجھ کم کرنے کے لیے بسیار خوری سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسیار خوری سے بچنا بہت ناپسند فرمایا۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا بطن کوئی نہیں بھرا۔ ابن آدم کے لیے چند رقمیں کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا کریں۔ اگر زیادہ ہی کھانے پر تل جائے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، 1/3 سانس کے لیے چاہیے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کی بسیار خوری کے سبب ڈکار کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا، اے فلاں، اپنی ڈکار کم کر، یعنی زیادہ نہ کھایا کر، اس لیے کہ قیامت میں سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ کھایا کرتا تھا۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ ترمذی شریف۔ امراض سر۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کوئی بھی سر کی بیماری کی شکایت کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے کہ سینگی لگواؤ، اور پاؤں میں جو بھی درد کی شکایت کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ مہندی لگاؤ۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف، مشکوات شریف۔ بسیار خوری سے متعلق یہ دونوں روایتیں قبل ازیں غذائے مبارک کی موضوعات کے تحت گزر چکی ہیں، یہاں مضمون کی مناسبت سے دوبارہ درج کر دی گئی ہیں۔ خیال رہے کہ سینگی یا پچے لگوانا سر کی ان بیماریوں میں نسبتاً زیادہ فائدہ مند ہے۔ حجامہ جو دموی ہوں، سر کے امراض کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسری اشیاء بھی استعمال فرمائیں۔ مثلاً ابن ماجہ شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور میں درد ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی کا لیپ فرماتے تھے، ارشاد فرماتے کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فائدہ دے گا۔ ابن ماجہ۔
ربیع الابرار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مہندی لگایا کرو، کیونکہ یہ اسلام کا خصاب ہے جو نظر کو صاف کرتا ہے اور درد سر کو دور کرتا ہے اور ماندگی یعنی تھکاوٹ کو سکون بخشتا ہے۔ سینگی لگوانا فائدہ بخش ہے۔ حضرت ابو قبشہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک اور کندھوں کے درمیان سینگی کھنچواتے تھے اور فرماتے کہ ان خونوں میں سے جو شخص کچھ خون نکال دے، اگر وہ کسی بیماری کا کوئی دوسرا علاج نہ کرے تو حرج نہیں۔ مہندی کا مزاج سرد خشک ہے، یہ مصفی خون ہوتا ہے، پیشاب کو کھول کر لاتی ہے، درد کو تسکین دیتی ہے اور زخموں کو بھرتی ہے۔ جلدی امراض، خارش، جزام، آتشک اور یرکان میں اس کا جو شاندار فائدہ بخش ہے۔ اس کے پتوں سے کلیاں کرنا منہ آنے کو مفید ہے۔ اس کا لیپ برہم آبلہ آگ کے جلے ہاتھ پاؤں کی سوزش جلن کو تسکین دیتا ہے۔ اس کے پھول کپڑوں میں رکھے جائیں تو کپڑے کیڑا لگنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ کتاب المفردات رحمۃ اللہ علیہ نے ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے طب نبی میں بیان کیا کہ یہ بات تجربہ شدہ ہے۔ جب کسی بچے کو خدا نخواستہ چیچک نکلنا شروع ہو تو اگر اس کے دونوں تلووں پر مہندی لگا دی جائے تو انشاءاللہ اس کی آنکھیں چیچک سے محفوظ رہتی ہیں۔ علامہ عبدالرحمن صفروی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے خود اپنے بچوں پر اس کا تجربہ کیا اور صحیح پایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاند کی 17، 19 یا 21 17، 90، 21 تاریخ کو سینگی کھنچوائے، اس کے لیے ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف۔ قوت حافظہ۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نافع میرا خون جوش مار رہا ہے، سینگی لگوانے والے کو میرے پاس بلا لاؤ، کسی جوان آدمی کو بلا کر لانا، بوڑھے یا بچے کو نہ لانا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نہار منہ سینگی لگوانا بہتر ہے، وہ عقل اور حافظے میں اضافہ کرتی ہے اور حافظے والے آدمی کے حافظے میں مزید زیادتی کرتی ہے۔ جو شخص سینگی لگوانا چاہے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر جمعرات کے دن لگوائے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن سینگی کھنچوانے سے بچو۔ سمار اور منگل کو سینگی لگواؤ۔ بدھ کے روز سینگی لگوانے سے بچو کیونکہ اس روز حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری لگی تھی۔ جزام کوڑ بدھ کے روز یا بدھ کی رات کو شروع ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ابن ماجہ۔ پچنے لگوانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر میں پچنے لگوانا 7 امراض کی شفا ہے، وہ یہ ہیں: جنون، حد، جزام، برز، درد داڑھ، ظلمت چشم، درد سر۔ یہ ایسے شخص کے لیے ہے جس کا خون جوش مار رہا ہو، لیکن اگر خون میں کمی ہو تو سینگی یا پچنے نہ لگوائیں، جیسا کہ مشکبات کتاب الطب الورقی میں حضرت ابو کشبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بالشبہ سر میں پچنے لگوانے سے میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ منگل کے دن بھی بچنا افضل ہے، جیسے کہ انشاءاللہ موضوع میں آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پچنے لگاتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا پچنے کا نفع پہنچتا ہے۔ پچنے لگوانے کے فوراً بعد دودھ یا دودھ کی بنی ہوئی کوئی شے مثلا پنیر وغیرہ نہ کھائے، بلکہ شیرنی اور سرکہ کھائے۔ اس کے بعد عورتوں کے قریب نہ جائے، بلکہ پچنے لگوانے سے 1 روز پہلے بھی عورتوں کے پاس نہ جائے۔ موعظت۔ سینگی کھنچوانا یا پچنے لگوانا بالیقین بہت فائدہ بخش چیز ہے، مگر ان ایام میں کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، سینگی نہ کھنچوائے اور نہ ہی پچے لگوائے، ورنہ بجائے فائدے کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت قبشہ بنت ابی بکر راوی ہیں کہ میرا باپ منگل کے دن اپنے اہل خانہ کو اپنی فیملی کو سینگی لگوانے سے روکتا تھا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منگل کے دن خون کے جوش کا دن ہے، اس میں ایسی ساتھ آتی ہے کہ جس میں خون نہیں تھمتا۔ حضرت ظہری رضی اللہ عنہ مرسلاً مروی ہے کہ رسول مقبول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہفتہ یا اتوار کے روز سینگی کھنچوائے یا لیپ کرے تو اگر اسے الیاذ باللہ تعالی کوڑ ہو جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے۔ استغفر اللہ۔ آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تمام معزز ناظرین و سامعین، لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں، میری مدد کریں۔
اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ برائے مہربانی میری مدد کریں، برائے مہربانی میری مدد کریں، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ اگلے بلاگ میں انشاءاللہ ہم امراض چشم یعنی کہ آنکھوں کے مرض کے بارے میں پڑھیں گے، آنکھوں کے متعلق جتنے بھی مرض ہیں، تو اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔